سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے، وأخر متشابہات، اور کچھ آیات متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں ان میں سے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل کی تلاش میں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تعویل نہیں جانتے مگر اللہ رب العالمین ہی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیات کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور ان 2 قسموں کے متعلق انسانوں کی بھی 2 ہی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو اللہ رب العالمین ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اس کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا۔ اور ایک انسانوں کی قسم وہ ہے جس کی اللہ رب العالمین نے مذمت بیان کی، ان کا رویہ ان آیات کے متعلق درست نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی ہے، اور ان لوگوں سے جن کی قرآن کریم نے اللہ رب العالمین نے مذمت بیان کی، اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم کی آیات کی یہ 2 قسمیں کون سی ہیں؟ ایک قسم ہے قرآن کریم کی آیات کی جن آیات کو کہا گیا محکمات، پکی ٹھکی آیات۔ امام راغب الاصفہانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے جن میں لفظی یا معنوی طور پر کوئی شبہ نہ ہو، کوئی ڈھکی چھپی بات نہ ہو، لفظی اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے بھی، وہ آیات کہلاتی ہیں محکمات۔ ان پہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے، ان پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی آیات
جن کو یہاں متشابہات کہا گیا۔ متشابہات بقول امام راغب اصفہانی ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن میں لفظی اعتبار سے یا معنوی اعتبار سے کوئی پوشیدگی ہو، وہ پوشیدگی، وہ شبہہ، وہ ہمارے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ اللہ رب العالمین کے اعتبار سے۔ ان آیات کے متعلق حکم یہ ہے کہ ان پہ ایمان رکھا جائے، یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن ان کا حقیقی معنی، مفہوم، مراد کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر وہ محکمات کے مطابق معنی بنتا ہو تو اسی معنی کو لیا جائے گا اور اس پہ عمل کیا جائے گا، اگر ان کے ساتھ ٹکراتا ہو تو پھر ایمان رکھا جائے گا، پھر اس کی کھود کرید اور تفتیش میں نہیں لگا جائے گا۔ اس کی مثال زیر بحث مسئلہ میں بالکل واضح اور کلیئر یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی یا ابن خدا ہونے کی دلائل پیش کیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے ایسے دلائل پیش کر دیے جن کو انہوں نے بھی تسلیم کیا اور جن سے واضح ہوتا تھا کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، نہ ابن خدا ہیں، نہ الہ ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ جب یہ بات کلیئر ہو گئی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ جی دیکھیں قرآن کریم میں، آپ کے قرآن کریم میں، آپ کی کتاب میں، آپ کے بقول اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں کہا روح اللہ، اللہ کی روح، اور کہیں فرمایا کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ۔ اب یہ الفاظ ایسے ہیں جو متشابہ الفاظ ہیں۔ کلمت اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی حقیقی مراد کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روح اللہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی حقیقی مراد کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن دوسری طرف بہت ساری آیات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بالکل محکم ہے، بالکل واضح ہے، جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 59 ہے، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہمارے بندے ہیں، ہم نے ان پہ انعام کیا۔ یہ بالکل واضح آیت ہے۔ اسی صورت میں آگے چل کے آ گئے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں ایسے جیسے آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب یہ آیات مبارکہ کہیں فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جو سچی بات ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، لوگ اس میں شک کرتے ہیں۔ اب یہ محکم آیات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، لیکن ان محکمات کو چھوڑ کر جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اللہ بھی نہیں، اللہ کے بیٹے بھی نہیں، بلکہ صرف اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ لوگ پیچھے لگ گئے متشابہات کے، جی کلمت اللہ کیا ہے، روح اللہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہو، جن کے دلوں میں زیغ ہو، جن کے دلوں میں ضد، اناد اور بغض ہو، وہ محکمات آیات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے لگ پڑتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی آپ حضرات دیکھیں اکثر جو سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا پر
جو سکالر بن کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں علم حاصل نہیں کیا، بس کتابیں پڑھی، اردو ترجمے دیکھے اور بولنا آ گیا تو سمجھنے لگ گئے کہ ہم بن گئے بڑے مذہبی سکالر۔ ان کی حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ جو قرآن کریم کی پکی ٹھکی آیات ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کر شبہات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم ولادت جمعہ والے دن آ رہے 22 جمادی الثانی، اب ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی دیانت، ان کے ایمان کا گواہ اللہ کا قرآن ہے۔ خلیفہ بلا فصل ہے، اللہ پاک کا قرآن اس کو واضح کر رہا ہے۔ ان محکمات کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ان کے پیچھے لگ جائیں گے کہ جناب پھر ایسا کیوں ہوا، پھر ویسا کیوں ہوا، پھر یہ کیوں ہوا، پھر وہ کیوں ہوا۔ تو ایک ایمان والے کا کام یہ ہے، ایک اللہ کے بندے کا کام یہ ہے، ایک علم میں رسوخ رکھنے والے کا کام یہ ہے، پختہ علم رکھنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ محکمات کو تسلیم کرے، ایمان بھی لائے، عمل بھی کرے، اور متشابہات کو اللہ کے سپرد کر دے۔ صرف اتنا کہ میرا اس پہ ایمان ہے، باقی جو اس کی حقیقت ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری۔ قرآن کریم کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی واضح ہو گئی، قرآن کریم کی حقانیت بھی واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے یہ کلام آپ کو عطا کیا ہے، آپ نے خود نہیں بنایا، کسی سے سیکھا نہیں ہے۔ یہ کلام بھیجنے والا، سکھانے والا، آپ کو اس کلام پہ لانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اس نے یہ کلام چلایا۔ پھر اس میں فرمایا 2 قسم کی آیات ہیں، منہ آیات محکمات، ایک تو اس میں وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو کیا فرمایا؟ ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہے۔ جو محکمات ہیں وہی اصل کتاب ہے۔ اب وہ احکامات خداوندی ایسے ہیں جن میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے کوئی شبہ اس کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، کوئی شبہ والی بات نہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، کوئی شبہ والی بات نہیں۔ اللہ نے کتابیں اتاری، رسول بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام، کوئی شبہ والی بات نہیں۔ اور 20 نہیں، سینکڑوں احکامات جن میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اصل کتاب ہے، اس پہ چلو، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ کچھ آیات ایسی ہیں اخر متشابہات، کچھ متشابہات ہیں۔ اب سوال ذہن میں آئے گا کہ متشابہات قرآن کریم میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ جیسے حروف مقطعات ہیں، جیسے اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہو گئے، الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پہ بیٹھ گئے۔ اب بندہ جس چیز پہ بیٹھتا ہے چیز بڑی ہوتی ہے، بندہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر چیز چھوٹی ہو تو بندہ اس پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھا ہے تو وہ کرسی اس کے وجود سے بڑی ہوگی تو بیٹھ سکے گا، چھوٹی ہوگی تو بیٹھ نہیں سکے گا۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ عرش اللہ سے بڑا ہے، جبھی تو اللہ اس پہ بیٹھ گئے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان تو کیا ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، عرش سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر اللہ عرش پہ بیٹھے کیسے؟ یہاں پہ آ کے ہم کیا کہیں گے؟ بھائی ہمیں نہیں پتہ، اللہ کے قرآن نے بتایا، ہمارا ایمان ہے، کیسے بیٹھے اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یہ متشابہات۔ اب متشابہات کو قرآن کریم میں لایا کیوں گیا؟ لایا صرف اس لیے گیا کہ امتحان ہو جائے کون ایمان رکھتا ہے اور کون ٹیڑھے راستے پہ چلتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ایمان، اللہ میں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے کچھ آیات متشابہات ہیں۔ اب لوگوں کی 2 قسمیں، ایک قسم کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ،
جن کے دلوں کے اندر زیغ ہے، ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں ضد، اناد اور بغض ہے، اسلام کے لیے نفرت ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ تو پیچھے لگ جائیں گے ان آیات کے جو متشابہ ہیں، محکمات کو چھوڑ کے متشابہات کے پیچھے لگ جائیں، عملی زندگی کو چھوڑ کے علمی نقطے تلاش کرنے کے پیچھے ہی لگ جائیں گے۔ اور اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ چلو علمی تحقیق میں لگے ہیں تاکہ دنیا کے اندر ایمان عام ہو، عمل عام ہو، عقیدہ صحیح بنے، لیکن ایک متشابہات کے پیچھے لگے ابتغاء الفتنہ، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ اور دوسرا کیا؟ وابتغاء تأویلی، ان آیات کو صحیح ٹھکانے پہ لگانے کے لیے۔ تعویل کا معنی صحیح مطلب۔ اب ان آیات کا صحیح مطلب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں۔ فرمایا وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا ان کی تعویل کو، ان کے صحیح مفہوم و مقصد کو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے میں متشابہات کے صحیح معنی کو جانتا ہوں، فرماتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ متشابہات کے صحیح معنی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک قسم تو لوگوں کی یہ ہے کہ جو محکمات پہ تو عمل پیرا ہوتے نہیں، متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو فرمایا یہ زیغ والے، یہ ٹیڑھے پن والے، ان کے دل کا جغو ہے، ان کے دلوں میں ضد اور اناد ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ ان پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، محکمات پہ عمل پیرا بھی ہوتے ہیں، ان کی تعریف اللہ پاک نے آیت کے اگلے حصے میں فرمائی، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔